بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ بسم اللہ کا ترجمہ یعنی ٹرانسلیٹ جب انگلش میں کرتے ہیں تو زیادہ تر وہ یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے اور اسی کو زیادہ تر لوگ لکھتے ہیں، حالانکہ کچھ لوگوں نے اس کے علاوہ بھی کیا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ ان دا نیم آف اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ یہ جو پورا جملہ لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ اسی طرح کرتے ہیں۔ یوں تو اگر ورڈ بائی ورڈ دیکھیں تو ہر لفظ کا معنی الگ الگ ہوگا، لیکن مفہومی ترجمہ اس کا یہی ہے۔ ان دا نیم آف اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ دا موسٹ بینیفیشینٹ، جو بہت زیادہ مہربان، موسٹ مانے بہت زیادہ، بینیفیشینٹ فائدہ مند، رحم دل، جو بہت زیادہ مہربان۔ دا موسٹ مرسیفل، نہایت رحم والا۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنی تاکیدات فرمائیں، یہ تو ہمیں اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلے گا، لیکن مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث پاک کا جز یہاں پر رکھ کر صاحب کتاب نے علم کو حاصل کرنے کی، اس کی اہمیت پر کیا زور دکھایا ہے۔ دیکھیے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تعلم العلم، علم سیکھو، اور اس کا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اے لوگو علم سیکھو، وعلموہم، اور لوگوں کو علم سکھاؤ، یعنی علم سیکھو اور دوسروں لوگوں کو سکھاؤ۔ انگریزی میں اس کا ٹرانسلیٹ یعنی ترجمہ کرتے ہیں۔ پیوپل، اے لوگو، ریسیو نالج، ریسیو حاصل کرو، نالج علم، اے لوگو علم حاصل کرو، اور لرننگ یا سیکھو، یعنی علم حاصل کرنا یا سیکھنا ایک ہی معنی میں ہے یہ دونوں۔ ریسیو نالج اور لرننگ، علم حاصل کرو یا سیکھو، اینڈ اسپریڈ اٹ، اینڈ اور اسپریڈ پھیلاؤ، اٹ اس کو، اور اس کو پھیلاؤ، یعنی علم کو پھیلاؤ، مطلب ہوگا کہ لوگوں کو سکھاؤ۔ اے لوگو علم حاصل کرو یا سیکھو اور اسے پھیلاؤ، یعنی لوگوں کو سکھاؤ۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب، لرننگ از دا بیسک پرابلم آف مین کائنڈ، لرننگ سیکھنا، از ہے، دا بیسک بنیادی، پرابلم مسئلہ، آف مین کائنڈ بنی نوع انسان کا، یعنی لوگوں کا۔ سیکھنا بنیادی مسئلہ ہے لوگوں کا، اور مین کائنڈ کا معنی بنی نوع انسان، اور بنی نوع انسان جب کہہ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے لوگ مراد ہوں گے، چاہے وہ عورتیں ہوں، بچے، بوڑھے یا نوجوان، کوئی بھی ہوں۔ سیکھنا لوگوں کا بنیادی مسئلہ ہے۔ دا رسپانسبلٹی، ذمہ داری، آف اٹ، اس کی، آف مانے کاکی کے، اٹ اس، لائز پڑتی ہے، عائد ہوتی ہے۔ دا رسپانسبلٹی آف اٹ، اس کی ذمہ داری، لائز عائد ہوتی ہے، پڑتی ہے، آن دا پیرنٹس، والدین پر، اور دا ریلیٹیوز آف دا چلڈرن، یا بچوں کے رشتہ داروں پر۔ دا رسپانسبلٹی یہاں سے ترجمہ کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے والدین پر یا بچوں کے رشتہ داروں پر، یعنی علم سکھانے کی جو ذمہ داری سب سے پہلی ہے وہ والدین کی ہے۔ اگر والدین نہ ہو تو دوسرے نمبر پر جو یہ ذمہ داری پڑتی ہے وہ بچوں کے رشتہ داروں پر، اور اگر یہ دونوں لوگ نہ ہوں تو آگے صاحب کتاب لکھتے ہیں، اینڈ دا اتھارٹیز آف دا اسلامک گورنمنٹ، اور اسلامی حکومت کے کارندوں پر، حکام پر، عاملین پر، یعنی گورنمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے بچوں کو تعلیم دلائیں کہ جن کے والدین یا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ تو پورے جملے کا ترجمہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے والدین پر یا بچوں کے رشتہ داروں پر اور اسلامی حکومت کے حکام پر۔ اب ایک سوال ہوتا ہے
کہ اگر اسلامی حکومت نہ ہو کسی ملک کے اندر تو یہ ذمہ داری کس پر پڑے گی؟ تو صاحب کتاب اسی کا جواب دیتے ہیں، ویئر دیئر از نو اسلامک گورنمنٹ، جس جگہ از نو نہیں ہے اسلامک گورنمنٹ اسلامی حکومت، جس جگہ اسلامی حکومت نہیں ہے، دس رسپانسبلٹی یہ ذمہ داری، یہ رسپانسبلٹی ذمہ داری لائز پڑتی ہے، عائد ہوتی ہے، آن دا شولڈرس آف دا ویلتھی مسلمس، آن پر، دا شولڈرس کندھے، آف دا ویلتھی مسلمس مالدار مسلمانوں کے، جس جگہ اسلامی حکومت نہ ہو یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، پڑتی ہے مالدار مسلمانوں کے کاندھوں پر، جس جگہ اسلامی حکومت نہ ہو یہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے مالدار مسلمانوں کے کاندھوں پر۔ اللہ ہیز، اب اس کا جواب دیتے ہیں کہ کیوں مالدار مسلمانوں کے کاندھے پر پڑتی ہے، تو اس کا جواب صاحب کتاب دیتے ہیں، کیونکہ اللہ ہیز انٹرسٹڈ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیز انٹرسٹڈ عطا کیا ہے، دیم ان کو، ویلتھ دھن دولت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے ان لوگوں کو مال و دولت، دھن دولت، اینڈ آرڈرڈ دیم، اور انہیں حکم دیا ہے، ٹو گیو دینے کا، اور ان لوگوں کو حکم دیا دینے کا، دا نیڈی ضرورت مند لوگوں کو، واٹ از دیئر ڈیو جو ان کا حق ہے، واٹ جو از ہے دیئر ان لوگوں کا یعنی غریبوں کا، ڈیو حق۔ اللہ ہیز انٹرسٹڈ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، دیم ان کو یعنی مالدار لوگوں کو، ویلتھ دھن دولت یا مال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے ان کو مال، اینڈ آرڈرڈ دیم، اور انہیں حکم دیا ہے، ٹو گیو دا نیڈی ضرورت مند لوگوں کو دینے کا، واٹ از دیئر ڈیو جو ان کا حق ہے، یعنی مالدار لوگوں پر یہ حق ہے غریبوں کا کہ اپنے مال کا کچھ حصہ نکال کر غریبوں پر خرچ کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ تعلیمات اسلام اور دیگر تعلیمات ان کو حاصل کرانے کے لیے اپنا پیسہ ان پر خرچ کریں۔ تو ناظرین، اس بات سے ہی پتہ چلتا ہے آج کے سبق سے کہ علم حاصل کرنا یا تو بذات خود انسان پر فرض ہے، اور اگر کسی آدمی کے یا یوں کہیے کہ بچوں کے، جن بچوں کے والدین نہ ہوں یا رشتہ دار نہ ہوں، تو یہ جو ذمہ داری پڑتی ہے وہ اسلامی حکومت کے کارندوں پر پڑتی ہے، جو حکومت کے عاملین یعنی کام کرنے والے ہوتے ہیں، ورنہ سب سے پہلی ذمہ داری علم حاصل کرانے کی والدین کی ہے، دوسرے نمبر پر رشتہ دار، تیسرے نمبر پر گورنمنٹ ہوتی ہے، اور جس جگہ گورنمنٹ نہ ہو تو پھر یہ ذمہ داری جو معاشرے کے مالدار لوگ ہوتے ہیں یہ ان پر پڑتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں حکم دیا ہے، مال عطا کیا ہے، تو ان پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت جو مال کی شکل میں ہے وہ کچھ مال جدا کر کے غریبوں پر خرچ کریں، اور ہر طرح سے ان کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے تعلیمات اسلام انہیں حاصل کرائیں۔ ناظرین کرام، یہ جو انگریزی ریڈنگ کا، انگلش پڑھنے کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، فقط اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری انگریزی ریڈنگ اچھی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ تعلیمات اسلام بھی لوگوں تک پہنچتے رہیں۔ اس میں آپ کی کیا رائے رہے گی؟ ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے، آپ کمنٹس کے ذریعے ہم تک اپنی رائے ضرور پہنچائیں۔